حامی بے کساں سید سروراں ساقی کوثر شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کریمہ نصیب فرمائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو خطابت کے رنگ میں ڈھالوں، اسے تقریر کے فن میں لے آؤں، آپ تمام اسلامی بھائیوں سے اتنی التجا ہے کہ جتنی دیر میں آپ سے ہم کلام رہوں، آپ ہمہ تنگوش ہو کر میری گفتگو کو سماعت کیجئے گا، تاکہ میں اپنی بات آپ کو سمجھانے میں، میری بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی خالق کائنات جل جلالہ اس طرح کی محافل کروانے اور اس طرح کی محافل میں آنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، تو پھر اچھی اچھی نیتیں کر کے آنا چاہیے، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کا ایک جز یہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو پیارے محترم اسلامیوں، نیت جتنی اچھی ہوتی ہے اسی قدر عمل کی قبولیت بڑھ جایا کرتی ہے، اور اگر نیت میں اخلاص ہو تو اس طرح کی محافل بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جایا کرتی ہیں، جیسا کہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنی کتاب برکات میلاد میں ایک بڑی پیاری بات نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے ایک محفل نعت میں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی، اور اس نعت کا پہلا شعر یہ پڑھا، محمد بشر لا کل بشر بل ہوا یاقوت بین الحجر۔ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لا کل بشر، لیکن بشر جیسے نہیں ہیں، جیسے یاقوت پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے۔ اس بات کو اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اس بات کو اس زاویہ سے سمجھنے کی کوشش کرنا کہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے بڑا کمال کا شعر کہا۔ آپ نے کہا محمد بشر لا کل بشر بل ہوا یاقوت بین الحجر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بشر تم بھی ہو، بشر میں بھی ہوں، میرے اور آپ کے تھوکنے سے وبا بنتی ہے، محمد مصطفیٰ کے لعاب دہن سے شفا بنتی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامیوں، میرے اور آپ کے جسم سے پسینہ نکلے تو بدبو آتی ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ نکلتا تھا، پھر مشک و عنبر بھی شرما جایا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے نعت پڑھی، رات ہوئی، آنکھ لگی، قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی، خواب میں تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک کھلے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشار فرمایا، اے ابو مواہب تجھے مبارک ہو، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیری محفل میں آنے والے ہر شخص کی بخشش فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی حدیث، یا غوث اعظم، حق جاریہ۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، محفل جب بھی کروائیں یا محفل میں آئیں تو اس میں اچھی اچھی نیتیں کر کے آنا چاہیے۔ نیتیں جتنی اچھی زیادہ ہوں گی اسی قدر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامیوں، قرآن مجید فرقان حمید کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کے ضمن میں ہم ذکر خیر الورا سے ذکر غوث الورا تک جائیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بڑا فائدہ ہوگا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور۔ اس آیت کے اس حصے کے کا ترجمہ، معنی، مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا۔ علماء نے، مفسرین اکرام نے یہاں نور سے مراد ذات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اب پیارے اور محترم اسلامیوں، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جہتیں ہیں، حضور کی دو شانیں ہیں، کہ ایک حضور کی شان بشریت ہے اور ایک شان نورانیت ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل و بے مثال بشر بھی ہیں اور آپ بے مثل و بے مثال نور بھی ہیں، لیکن حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جدا ہے، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے تاجدار صداقت، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، پیکر عشق و وفا، منبع جود و سخا، علم و حکمت کے بحر بے کراں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا۔ عصمت صدیق میں ایک جملہ دے رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ علماء کہتے ہیں جب عشق رسول مچلتا ہے بلال حبشی بنتا ہے، جب عشق رسول بکھرتا ہے اویس قرنی بنتا ہے، اور جب عشق رسول اپنی تمام تر منزلوں کو پہنچ کے سمٹتا ہے پھر صدیق اکبر بنتا ہے، صدیق اکبر بنتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، ابو بکر یہ بات سن لو کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو پیارے محترم اسلامی، حضور کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن شان بشریت اور شان نورانیت دو شان حضور کے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر ایسے ہیں کہ کائنات میں مصطفیٰ جیسا بشر کوئی نہیں۔ پیارے محترم اسلامیوں، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اور اس حوالے سے ایک بڑی پیاری بات عرض کر رہا ہوں۔ آج دنیا کے کتے کافر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کی توہین کرتے ہیں۔ اب ان دنیا کے کتوں کو اور بدبختوں کو کون بتائے کہ جس حبیب کی خالق نے مثل نہیں بنائی تم اس کے خاکے بناتے ہو۔ ایک بڑی پیاری بات ایک کتاب میں من پڑھی، لکھتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی 2-3 دن گزرے تھے، سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، حضرت ام ایمن تشریف فرما ہیں، جناب عبد المطلب جلوہ گر ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے جب چہرہ محمد مصطفیٰ کو دیکھا تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں میرے بیٹے محمد جیسا کوئی نہیں۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں آمنہ تو نے تو فقط اپنی برادری کے بچے دیکھے ہیں، میں نے اور قبیلوں کے بھی بچے دیکھے ہیں، مجھے قبیلوں میں تیرے بیٹے محمد جیسا کوئی نہیں نظر آیا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں ام ایمن تو نے فقط قبیلے دیکھے ہیں، میں نے ملکوں کا سفر کیا ہے، مجھے ملکوں میں محمد جیسا کوئی نہیں نظر آیا۔ اتنے میں جبریل امین نے کہا عبد المطلب تم ملکوں کی بات کرتے ہو، میں نے سیدنا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حسن کے بڑے بڑے تاجور دیکھے ہیں، مجھے نبیوں کی صف میں بھی محمد جیسا کوئی نہیں نظر آیا۔ اتنے میں لامکان سے آواز آتی جبریل تم کہتے ہو کہ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک محمد کریم جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اے پیارے جبریل تم دیکھ کیسے سکتے تھے جب میں نے محمد جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی حیدر، یا غوث اعظم، اب جاریا خالق کائنات نے کہا جبریل تم میرے حبیب جیسا دیکھ کیسے سکتے ہو جب میں نے اپنے حبیب جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ گورڑے کے تاجدار کی زبان میں نہ کہہ دوں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جانی بولن دی۔ قدموں میں جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے پیارے محترم اسلامیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی نور ہونے کے اعتبار سے دو حیثیتیں علماء نے بیان کی۔ نور کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، ایک ہوتا ہے نور معنوی، ایک ہوتا ہے نور حسی۔ جیسے لائٹ چل رہی ہے نا، یہ نور نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نور حسی۔ ایک ہوتا ہے نور معنوی جو نظر نہیں آتا لیکن عقل اور دل اسے تسلیم کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا القرآن نور، قرآن نور ہے، تو اب قرآن نور ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہے، لیکن قرآن نور حسی نہیں، نور معنوی ہے۔ اگر لائٹ چلی جائے اور آپ اندھیرے کمرے میں قرآن لے کے چلے جائیں تو کیا کمرہ روشن ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن نور حسی نہیں بلکہ نور معنوی ہے، یعنی قرآن سے کفر و شرک کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، اور واشت و بربریت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامیو، لیکن خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں شانیں عطا کی ہیں، میرے آقا نور حسی بھی ہیں، میرے آقا نور معنوی بھی ہیں۔ کیسے؟ حضور کے وجود پاک سے نور نکلتا تھا اور صحابہ اکرام اسے دیکھتے تھے، صحابہ اسے
دیکھتے تھے. جیسے جناب سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول علماء نے نقل کیا. فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تکلم فرماتے، حضور گفتگو کرتے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر والے دو مبارک دانتوں میں تھوڑا کھلا تھا، ان میں سے نور نکلتا تھا جس نور کی برکت سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. اور پیارے محترم اسلامیوں، یہ تو بڑی مشہور بات ہے. صدیقہ کائنات ام المومنین، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، مفہوم روایت یہ ہے کہ میں اپنے کمرے میں تھی، میں کچھ سی رہی تھی، سوئی گر جاتی ہے، چراغ بجھ جاتا ہے، اتنے میں تاجدار کائنات آ جاتے ہیں، سراج المنیر آ جاتے ہیں. جب حضور آئے، اما عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بس حضور کے آنے کی دیر تھی کہ میرا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، میں اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیتی ہوں. پیارے محترم اسلامیوں، اور علماء نے لکھا ہے جب سیدہ حلیمہ سعدیہ کے آنگن میں حضور جلوہ گر تھے نا، حضرت حلیمہ پاک فرماتی جب میں کبھی اندھیرے کمرے میں جاتی تھی مجھے چراغ نہیں جلانا پڑتا تھا، محمد مصطفیٰ کو اٹھا کے لے جاتی تھی، کمرہ خود بخود روشن ہو جایا کرتا تھا. تو گویا حضور کے وجود پاک سے نور نکلتا تھا جسے صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. اس حوالے سے ایک بڑی پیاری بات علامہ واعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے معرج النبوہ میں لکھی ہے. فرماتے کہ معراج کی رات جبریل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام 70 ہزار ملائکہ کو لے کر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوئے ہیں. ان کے ہاتھوں میں نور کی لائٹیں تھی، براق تھا، براق بھی نور کا، فرشتے بھی نور کی، لائٹیں بھی نور کی. اب ان نوریت کے جھرمٹ میں جب تاجدار کائنات علیہ السلام دلہا بن کے آئے ہیں، علامہ واعظ کاشفی لکھتے ہیں جب خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2,10,000 کے نوریوں کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہوئے، خالق کائنات نے کہا جبریل جو میں نے اپنے حبیب کے رخ زیبا پر 70,000 حجابات ڈال رکھے ہیں ان میں سے تھوڑا ایک پردہ ہٹانا. جب جبریل امین کو رب کائنات کا حکم ملا، جبریل نے جو تھوڑا پردہ ہٹایا نا، علامہ واعظ کاشفی لکھتے ہیں 2,10,000 ملائکہ کا نور ماند پڑ گیا، محمد مصطفیٰ کا نور سب پہ غالب آ گیا. تو پھر کیوں نہ کہو تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں طور بنتے جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا. تو پیارے محترم اسلام بھائیو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک سے نور نکلتا تھا جسے صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. تو حضور نور حسی بھی ہیں اور نور مانوی بھی ہیں. نور مانوی کا کیا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ